محترم اور عزیز بھائیوں، یہ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کا ادب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے؟ مومن لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، اور جو منافقین ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، یہ ساری باتیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلے تو اللہ کا ادب بیان کیا، اگرچہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس کی تفسیر جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب، معلم مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس، جن کو عبداللہ بن مسعود نے کہا نعم ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس، قرآن کا ترجمان بہترین عبداللہ بن عباس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں دعا بھی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر اور دین کی فقہ عطا فرما۔ انہوں نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کا مطلب یہ ہے کہ لا تقدموا بین الکتاب والسنت، کتاب اور سنت۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے تو بات نہیں نہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء ان اللہ علی حکیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے امر سے یہ وحی فرمائی، کتاب اور سنت، اس سے آگے مت بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بڑا چودھری ہے یا سلطان ہے یا کوئی پارلیمنٹ ہے، غرض کسی کی بات کو اللہ کی بات سے آگے نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ کل اس کا کافی بیان ہو چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور بات کرنے میں آپ کے لیے بات کو اونچی آواز سے مت کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے کے سامنے تم اونچی آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم سوچتے بھی نہ ہو اور تمہارے شعور کے بغیر ہی تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ اس کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ہے کاد الخیران ان یہلکا، امت کے دو سب سے بہتر آدمی قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، اور یہ آیت اتری جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ انہوں نے بنو تمیم کا جب وفد آیا تو ایک نے کہا کہ آپ اقرا بن حابس کو ان کا امیر مقرر کیجیے، اور دوسرے نے کسی دوسرے کا نام لیا، تو ان کی آپس میں جب تکرار ہوئی تو اس سے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام جو تھے وہ اس کا بہت ہی خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو پھر اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے کہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا بات کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطیب تھے قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بہت بڑے خطیب تھے، یعنی اتنا زبردست وہ خطیب تھا کہ یہ جب بنو تمیم آئے ہیں تو عرب کے دستور کے مطابق کہنے لگے جی ہم کچھ بیان کریں گے، ہمارا شاعر ہماری خوبیاں بیان کرے گا۔ آپ نے بولا ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر ان کے پہلے خطیب نے بات کی، ہم فلاں ہوتے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ پھر شاعر نے اپنی بڑائی بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیس کو کہا کہ ہاں بھائی جواب دو ان کا۔ تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان کا خطبہ دیا۔ پھر حسان کو کہا ان کے شعروں کا جواب دو، انہوں نے شعروں میں جواب دیا۔ تو اس قبیلے کا سردار کہنے لگا ان ھذا الرجل لمؤتن، یہ آدمی جو ہے اس کو تائید حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کا خطیب جو ہے وہ ہمارے خطیب سے بلند آواز بھی ہے اور اخطب بھی ہے، اور اس کا شاعر ہمارے شاعر سے زبردست ہے۔ تو اب اتنی بلند خطابت میں بلند آواز کو بہت بنیادی یعنی دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ علامہ احسان علیہ صاحب جب بولتے تھے نا تو جس طرح چار آدمی مل کر بولیں تو کٹھی ایک آواز نکلتی، اس طرح آواز نکلتی تھی۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ اب جب یہ آیتیں اتری تو انہیں یہ خیال پیدا ہو کہ میری آواز تو پھر بڑی بلند ہے، وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نہیں دیکھا کچھ دن، ایک دن دو دن، تو کہا بھائی آئے نہیں، ثابت نہیں آئے۔ کہا ایک آدمی نے میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ گھر گئے تو دیکھا کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے یعنی شکستہ دل ہو کر، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات کیا ہونی ہے، میرے تو عمل ضائع ہو گئے، میں تو اللہ کے رسول سے بہت اونچی آواز سے بات کرتا ہوں، میں تو جہنمی ہوں۔ تو وہ واپس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے جا کر کہو کہ وہ اہل جنت سے ہے۔ پھر وہ یہ بشارت لے کر گیا، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اہل جنت سے ہو۔ یہ پھر یمامہ کے دن صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو چلتا پھرتا جنتی یقین کرتے تھے کہ یہ شخص زمین پر چلتا ہوا جنتی ہے۔ مسیلمہ کذاب سے جب لڑائی ہوئی نا تو پھر لڑائی کچھ ہوتی رہی، پھر یہ ثابت بن قیس جو تھے نا خوشبو لگا لی انہوں نے جو مردے کو خوشبو لگاتی ہے، اور کفن باندھ لیا اور کہنے لگا بئس ما عودتم اقرانکم، یہ تم نے اپنے ساتھیوں کو بہت بری عادتیں ڈال دی، پیچھے ہٹنا اور ادھر ادھر ہونا، آؤ میرے ساتھ مل کر حملہ کرو۔ اور سیدھے ہی گئے، اللہ کے فضل سے شہید ہو گئے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو صحابہ کرام اس کے بعد اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، اونچی آواز سے بلاتے ہو، اس طرح بلند آواز کے ساتھ آپ کو آواز نہ دو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا اس طرح رسول کو مت بلایا کرو۔ یعنی اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو اونچی آواز سے آپ کو مخاطب کرنا یہ درست نہیں، اور ایک جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر بلا لیتے ہو، ہاں جی اس طرح یا محمد کر کے پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا آدم بھی کہا ہے، یا نوح بھی کہا ہے، اور یا ابراہیم اعرض عن ھذا بھی کہا ہے،
یا عیسیٰ انی متوفی کا بھی کہا ہے، اور اس طرح کر کے سارے انبیاء کے نام لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. تو اسی طرح سے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر. تو لقب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے، نام لے کر. جب اللہ تعالیٰ نے مخاطب نہیں فرمایا تو پھر ہمیں ہماری ہستی کیا ہے کہ ہم نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا. اب دیکھو کچھ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنتے ہیں. عاشق کا لفظ سب سے پہلے تو یہ لفظ ہی ناپاک لفظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اللہ کے متعلق یہ لفظ استعمال کرنا عربی لغت کے اعتبار سے نہایت نامناسب لفظ ہے، کیونکہ عشق کا لفظ عربی لغت کے اعتبار سے کسی عورت کے ساتھ جو جنسی محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی ایک موٹی سی دلیل یہ ہے کہ کبھی کوئی پنجابی میں بھی کوئی شخص اردو میں بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں یا اپنی بہن کا عاشق ہوں یا اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، لیکن یہ کہہ لے گا مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، یہ لفظ کہے گا. لیکن یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں. بلکہ کسی کو گالی دی جائے تو کہتا ہے اوے ماں دے عاشقہ، تو یہ گالی دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اسی لیے قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اللہ تعالیٰ کے متعلق لفظ عشق کا استعمال نہیں ہوا. ایک روایت بڑی بیان کرتے ہیں، من عاشقہ و عفا و کتما و ماتا فہو شہید. جو شخص عاشق ہو جائے اور پھر اس عشق کو چھپا کے رکھے اور پاک دامنی اختیار کرے، ہاں جی، پھر مر جائے تو وہ پھر شہید ہے. یہ بہتان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو بہرحال کچھ عاشقان رسول اپنے خیال میں، اب تو یہ لفظ اتنا استعمال ہوتا ہے کہ وہ عشق کا لفظ محبت کے معنوں میں تقریباً ہو گیا ہے. عشق الہی، ہاں جی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. تو یہ اس لفظ سے ہمیں تو پرہیز کرنا چاہیے نا، جو کم از کم اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اچھا، تو وہ یہاں سپیکر پر کھڑے ہو کر اور کہتے یہ ہیں، اصل میں نا جب کوئی بات ایسی ہو کہ وہ اس میں غلطی شامل ہو، غلط بات ہو، تو پھر وہ ایسے شخص کی باتیں آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں. یہ لوگ بھی عجیب ہیں. کبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، دم بے دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہی موجود، یہاں موجود. ایک تو یہ کہتے ہیں یہاں موجود ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے پھر یک لخت ان کا خطیب کہتا ہے کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا کا مطلب کیا ہے؟ جو پہلے موجود ہے تو آ گیا کا تو کچھ مطلب نہیں ہے بھائی. پھر اتنی بلند آواز سے سپیکر میں چیختے ہوئے، اور ان کی مسجدوں میں ایک طرف یا اللہ لکھا ہوا ہے، ایک طرف یا محمد لکھا ہوا ہے. یا محمد، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رسول کو اس طرح نام لے کر مت پکارو. اچھا، ایک اور اہل حدیث حضرات کی بھی ایک بات قابل اصلاح ہے. وہ نا، میں ایک مسجد میں خطیب تھا تو ایک بندہ نا
2 لاکھ لائے، اس نے چوکٹا سا بنایا، اس پر لفظ اللہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا، اس کے برابر ہی اس نے لفظ محمد لکھا ہوا کہ جی سامنے محراب کے ایک طرف سے اللہ لکھ دو، ایک طرف لفظ محمد لکھ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو اکٹھا پڑھو تو بن جائے گا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ محمد تو نہیں ہے بھائی، اور ویسے بھی برابر تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے، دیکھو نا ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جتنی کائنات ہے سب کو فنا کر کے اس جیسی کروڑوں کائنات میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے، اس نے کون کہنا، جو چاہنا اس نے ہو جانا ہے۔ تو غرض مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اللہ کی بات کرتا ہے، قرآن مجید کا مسئلہ بیان کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے، اب اس کے جواب میں اونچی بولنا یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، کیونکہ اس وقت اس کی بات اس کی اپنی بات نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں اگر تم یہ حدیث پیش کرو تو میں یہ جواب دوں گا، اگر یہ حدیث پیش کرو تو میں یہ جواب دوں گا، اور پاگل بیوقوف جاہل، حدیث کو پیش کرے تو جواب دیا جاتا ہے، حدیث کو پیش کرے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے، سر آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے۔ ہاں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی حدیث بیان کریں تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ نہ آتا ہو تو میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا دوں گا، لیکن یہ لہجہ کہ بھائی تم یہ حدیث پیش کر رہے، ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے، جواب موجود ہے۔ یہ کتاب جب گئی نا، بخاری شریف کی شرح جو لکھی ہے فیض الباری، تقریر ہے انور شاہ صاحب کی، ان کے ایک شاگرد بدر عالم نے وہ عربی میں لکھی ہے، تو علامہ رشید رضا صاحب مصری کے پاس جب گئی، انہوں نے پڑھی وہ کتاب، تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بخاری کی شرح ہے یا صحیح بخاری کا رد ہے؟ رد ہے، یعنی شرح کس لیے کی گئی؟ رد کرنے کے لیے کی گئی۔ اب یہ ہمارے پاس صحیح بخاری جو موجود ہے اس کا حاشیہ پڑھو، اکثر مقامات پر وہ یعنی رد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بھئی نہیں یہ نہیں ہے، یہ بات ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ اس کے لیے انہوں نے پھر کئی عجیب و غریب کہا، بھئی جو حدیث بیان کرتا ہے صحابی، اس کی حدیث کو تم دیکھو کہ وہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں، اگر عقل کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور عقل کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ دیکھو کہ اس کا بیان کرنے والا شخص جو ہے وہ فقیہ ہے یا غیر فقیہ ہے۔ فقیہ کا معنی کیا؟ سمجھدار، اور غیر فقیہ جس کو سمجھ نہیں۔ اگر وہ غیر فقیہ ہے تو پھر اس حدیث کو رد کر دو، کیونکہ اگر اس کو ہم مانیں گے پھر قیاس اور عقل کا تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا، پھر سوچنے کے چشمے خشک ہو جائیں گے، اس لیے پھر ہم اس حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ بھائی ان سے پوچھو وہ غیر فقیہ کون ہے؟ جو صحابہ کرام سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، وہ 4-5 صحابہ انہوں نے اس میں شامل کر دیا، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور کون؟ انس بن مالک خادم رسول، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واللہ بس اللہ کا حوصلہ ہے نا کہ جو بھی کوئی کہتا ہے بس وہ سنبھال کے رکھ لیتا ہے کہ اچھا سمجھیں گے بھائی تم سے۔ اللہ کا بڑا حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا حوصلہ ہے۔ اس کا حوصلہ نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت زندہ موجود نہ ہوتا، ہم بھی سارے خطا کار ہیں بھائی۔ لیکن یہ تو ایسی زبردست یعنی گستاخی ہے، 5,500 احادیث کا حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ یا اللہ ہر مسلمان کے دل میں ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، جس کے دل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
ان کی والدہ سے محبت ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور بغض ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ میرے بھائی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خادم سے تو پتہ چلتا ہے آدمی، ہر آدمی کی جو رسائی ہے اس کے دماغ کی، اس کی سوچ کی بلندی کا پتہ چلتا ہے اس کے خادم سے۔ بولا جو بیوقوف آدمی ہو اس کو رسول اللہ خادم رکھیں گے؟ بلکہ جب ابو طلحہ نے بچہ پیش کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ انس بچہ ہے، بہت لائق اور بہت ذہین بچہ ہے، یہ میں آپ کی خدمت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اور عبداللہ بن عمر، اور یہ عقل کی بات بھی پتہ نہیں کہاں لگاتے، ایک مناظرہ پیش کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ فلاں جو راوی ہے رفع یدین کی حدیث کا، اس سے جو دوسری نہ کرنے کی حدیث ہے، وہ نہ کرنے والی حدیث کا راوی زیادہ فقیہ ہے۔ اور علقمہ جو ہے نا، اگر ادھر عبداللہ بن عمر صحابی نہ ہوتا تو ہم کہتے علقمہ جو ہے وہ ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ اچھا، ان کی فقہ کا حال دیکھو کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے۔ اس کے لیے کیا اس روایت کو بیان کرنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے کہ نظر درست ہونے کی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، اس کے لیے کسی فقہ کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ نظر ان کی ٹھیک تھی یا نظر ٹھیک نہیں تھی، اور پھر حافظہ درست تھا یا حافظہ درست نہیں تھا، اس کی ضرورت ہے۔ ان کی عقل کا حال یہ دیکھو کہ جس چیز کے لیے نظر کی ضرورت ہے اس کو فقہ کی بنیاد قرار دے دیا ان لوگوں نے۔ تو میرے بھائیو، یہ رفع اصوات فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ اور پھر یہ بھی رفع اصوات فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے کہ کوئی مسئلہ جب ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، پھر اصرار کرنا، اپنے امام کی بات پر اصرار کرنا، پارلیمنٹ کے قانون بنائے ہوئے پر اصرار کرنا، یہ تو اپنی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرنے والی بات ہے۔ اس سے مجلس حدیث جو ہے نا اس کا بھی ادب ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس ہو، اس میں چیخنا، چلانا، شور ڈالنا، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ اور نہایت وقار کے ساتھ۔ حضرت امام مالک اس کو بہت سمجھتے تھے، کہتے ہیں وہ غسل کر کے آتے، بہترین کپڑے پہن کر بیٹھتے، ان کی مجلس میں کوئی شخص اونچی آواز نہیں کر سکتا تھا۔ یدع الجواب فلا یراجع ہیبۃ والسائلون نواکس الاذقان، کہتے ہیں کہ وہ کوئی بات کرے اگر جواب نہیں نہ دیتا، کوئی پھر آگے تکرار نہیں کرتا تھا، ہاں جی جواب نہیں آیا جی، اور سب سائل اس طرح نیچے سر جھکا کر بیٹھے ہوتے تھے۔ روب الوقار وعز سلطان التقا فهو المحاب وليس ذا سلطان، مالک کی تعریف کی کہ یہ وقار اور تقوی کی جو ہے نا عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو ان کی مجلس میں اس طرح اونچی آواز سے کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا، اور خود بھی وہ تو حدیث پڑھتے ہی بہت کم تھے نا، شاگرد حدیث کی قرات کرتا تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنتے جاتے تھے، جس لفظ کی اصلاح مقصود ہوتی تھی وہ اس کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ عمل ایسے ہیں جن کی نحوست سے آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، فقد حبط عملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ وہ تیرا اہلہ و مالہ، گویا اس کا گھر بار لوٹ لیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
تو یہ جو ہے نا اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز اونچی کرنا یا ان کو اس طرح پکارنا، ہاں جی، اس سے فرمایا خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بات کرتا ہے، لا یلقی لہا بالا، کو اس کی طرف خاص اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی بدولت اس کو اتنی بلندی عطا کر دیتا ہے، جتنا آسمان بلند ہے اتنا اونچا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اچھی بات کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. وہ موطا میں ہے ایک امام کا نام مجھے مسیح علیہ السلام کا شاید ذکر ہے کہ وہ خنزیر گزرا، مسیح علیہ السلام تھے یا کوئی امام تھا، موطا بھائی پر، ہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے. ایک خنزیر گزرا تو اس نے کہا امض بخیر، خیر سے گزر جا. کسی نے کہا جی یہ آپ نے کیا کہا؟ نے کہا میں اپنی زبان کو اچھی بات کہنے کی عادت ڈالتا ہوں. اب کئی تو ایسے نا کتا گزرے گا دھر دھر اور تیرے سائی مرن، کوئی نہ کوئی مطلب ہے، سب موٹی سی ایک گالی بھی ساتھ وہ پھینک دیتے ہیں. ہاں جی، تو اچھی بات کہنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک بات کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی زیادہ اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ اتنا بلند ہو جاتا ہے جتنا آسمان بلند ہے. اور بعض اوقات ایک بات کرتا ہے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن اتنا نیچے گر جاتا ہے جتنی زمین تحت الثری تک گر جاتا ہے. تو یہ آواز بلند کرنا بھی اس میں شامل ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ادب معلوم ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور میں اتنا اونچی آواز سے چلا رہا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اساتذہ کا بھی ادب ہونا چاہیے، کہ جو استاد آپ کو حدیث پڑھاتا ہے اس کا بھی ادب کرنا چاہیے. اور محدثین اساتذہ کرام کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بچے تھے جب رسول اللہ فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال ان کی عمر تھی، بلوغت کے قریب تھے. انہوں نے اپنے نوجوان جو ساتھی تھے ان سے کہا آؤ چلو، یہ پرانے جو بزرگ ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ان سے چل کر ہم قرآن کی تفسیر سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھیں. تو انہوں نے کہا بھئی جس کو ضرورت ہوگی وہ جا کر پوچھ لے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن یہ اللہ کا بندہ مہاجرین اور انصار ان کے گھر پر جاتا، مثلا وہ کہتے ہیں میں انس رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، بہت بڑے قرآن کے عالم تھے، کاتب وحی ہیں، فقیہ بھی بہت بڑے تھے، بہت بڑا فقیہ تھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں میں نماز کے وقت سے پہلے جا کر ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا ظہر کے وقت. عرب کی گرمی بڑی شدید ہے، آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، جو لوگ وہاں رہے ہیں وہ اس کو خوب جانتے ہیں. تو شدید گرمی میں جا کر وہاں بیٹھ جاتا، ہوا چلتی رہتی، گرد اڑتی رہتی، میں بیٹھا رہتا، دروازہ نہیں کھڑکاتا تھا. جب وہ نکلتے تو وہ دیکھتے تو کہتے او اللہ کے بندے، رسول اللہ کے چچے کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا بھائی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے بتایا کیوں نہیں، میں تمہیں بٹھاتا. کہتے نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. پھر گھر سے مسجد تک اس کے درمیان وہ سوال 1-2 باتیں پوچھ لیتے. کبھی کبھی وہ فجر کی نماز سے پہلے جا کر بیٹھ جاتے اور جب نکلتے تو پھر وہ ساتھ چلتے جاتے، جی اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کے متعلق کیا چیز ہے. پھر ایک وقت آیا جب مہاجرین و انصار فوت ہو گئے، بڑے بڑے جو تھے، پھر لوگ عبداللہ بن عباس کے علم کے محتاج ہو گئے. پھر ان سے لوگ آ کر مسئلے پوچھتے تھے. تو یہ طریقہ ہے
تو اس طریقے سے محدثین نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیکھا ہے علم کو. تو اس لیے خود بھی ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے طالب علموں میں بھی یہ صفت پیدا کرنی چاہیے. کوئی طالب علم اگر دیکھو نا، بات یہ ہے جب ہم کسی طالب علم سے مطلب ایسے ہوں گے نا بے تکلف کہ اپنی جو عزت ہے، وقار ہے استاد کا، وہ کھو بیٹھیں گے تو پھر اس کو جرأت ہو جائے گی. اس لیے اپنا جو وقار ہے اس وقار کو بھی ملحوظ رکھے. طالب علم جب گستاخی کرتا ہے یا کوئی ایسی جرأت کرتا ہے اس کو ادب سے سمجھائیں، نہایت محبت کے ساتھ بیٹھے یہ تمہارا کام، تم طالب علم، کیسی بات تم نے کی ہے. تو یہ سکھانے سے ہوتا ہے نا، العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. یہ بھی علم ہے کہ استاد باقاعدہ، یہ جو اصول حدیث ہے اس میں آداب الراوی ہے نا، کہ راوی کے اور محدث کے آداب کیا ہے، اس میں باقاعدہ یہ سکھایا گیا ہے کہ محدث کا ادب کیا ہے اور اس کے شاگرد کا ادب کیا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ لوگ جو تجھے حجرات کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان کے اکثر بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لکان خیر لہم، یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا، اس کی شان نزول بھی یہی ہے کہ یہ وفد جب آیا نا تو باہر کھڑے ہو کر انہیں آوازیں دینی شروع کر، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکلیے. تو فرمایا کہ یہ جو حجرات کے پیچھے سے، حجرات جمع حجرہ کی، اکثر لوگ حجرات کا معنی قرار دیتے ہیں حجرہ معنی کمرہ، یہ معنی غلط ہے. حجرات جو ہے نا حجر سے یا حجر سے ہے، جس کا معنی دیوار. ہاں جی، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. تو حجرہ ہے چار دیواری جو تھی، کیونکہ آگے کمرہ تھا اور پیچھے کمرہ تھا، آگے صحن تھا. تو وہ صحن کے پیچھے کھڑے ہو کر دروازے کے پیچھے آوازیں دینے لگ گئے. واللہ بات کرتے ہوئے نا شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن بس اللہ کیا کرے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی ہر نعمت سے نوازا. اتنی دولت اور پیش کر دیا کیا کہ ان ربی عرض علی، اللہ نے میرے سامنے پیش کیا کہ مکے کی بطحا جو ہے سب کی سب سونا بنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا. نبی نے کہا نہیں، مجھے نہیں، ضرورت نہیں. اور خمس، پانچواں حصہ ہر مال غنیمت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اس کا اختیار. اور بنو نذیر کے اور بنو قریظہ کے جو تھے بغیر جنگ کے، وہ جتنی زمینیں جتنے باغات تھے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. اور فدق اور وہ جو ہے خیبر میں کوئی حساب ہی کوئی نہیں تھا نا، حساب ہی کوئی نہیں تھا جتنی دولت دی تھی. لیکن رہنے کے لیے یہ جو حجرات ہے وہ بہقی میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں جن لوگوں نے دیکھے ہیں انہوں نے ان کی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ کس طرح کے تھے. ان کا طول و عرض یہ تھا کہ باہر کے دروازے سے لے کر آگے کمرے تک یہ جو سین ہے نا، یہ تھا 6-7 ہاتھ. اگر 7 ہاتھ بھی لے تو ایک ہاتھ ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، یہ 1.5 فٹ کا ہاتھ ہے، 2 بالشتوں. تو کتنا ہو گیا؟ 10.5 فٹ. 10.5 فٹ اس طرح اندر. اور آگے کمرہ جو ہے وہ 10 ہاتھ اس کی گہرائی تھی. 10 ہاتھ کتنا لمبا ہو گیا؟ 15 فٹ. اور چوڑائی جو ہے اس کی یعنی صحن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی چوڑائی وہ تھی 7-8 ہاتھ. اگر 8 ہاتھ ہو تو کتنا ہو گیا؟ 12 فٹ. 8 سے 4 12 فٹ چوڑا، 10 فٹ اس طرح، 10 فٹ صحن، 12 ضرب 10 فٹ کا صحن اور 12 ضرب 15 فٹ کا کمرہ.
9 بیویوں کے لیے اسی طرح کے یہ گھر بنے ہوئے تھے. 9 بیویوں کے لیے سارے جہان سے مہمان آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اندر بٹھا کر کھانا کتنے بندوں کو کھلاتے ہیں؟ 10 بندوں کو. 10 آتے جائے کھانا کھاتے جائیں پھر نکلتے جائے. 10 آئے پھر کھانا کھائے نکلتے جائے. اور 9 یہ مکانات تھے، اور ان کے درمیان میں جو دیوار تھی اور بیرونی دیوار تھی یہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی. دیوار کوئی نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیوں کی باڑ بنی ہوئی تھی. اور بیرونی دیوار جو ہے اس کے اوپر کالا کمبل پڑا ہوا تھا کہ اندر سے شگافوں سے نظر اندر نہ جائے. تو یہ تھے مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولید بن عبد الملک کے حکم سے جب یہ مکانات مسجد میں داخل کیے گئے تو جو لوگ موجود تھے بہت روئے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور تفسیر میں لکھا ہے، مجھے نام یاد نہیں، میرے والی تفسیر میں میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کاش کہ وہ موجود رہتے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھتے کہ ہمارا نبی کن مکانوں میں رہتا تھا اور ہم کن مکانوں میں رہتے ہیں. تو یہ تھے حجرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب دنیا سے فوت ہوئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی. اور ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ چراغ میں تیل ہم نے ہمسایوں سے عاریتاً لے کر اس رات چراغ جلایا تھا. اپنے پیچھے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا شیئا الا بغلتہ البیضاء او سلاحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی شے نہیں، نہ کوئی بکری چھوڑی اور نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھوڑی. ہاں اسلحے سے محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ پھر ورثے میں نہیں منتقل ہوا، وہ بس اسی طرح خلفاء کے پاس رہا، وہ یادگار کے طور پر منتقل ہوتا رہا. یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اسلحہ لے لیا تھا اس نے یادگار کے طور پر اس کو سینے سے لگا کر سنبھالے رکھا. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اچھا، اب ہمارے جو صحن ہیں اور ہمارے جو مکانات ہیں ان کا حساب ہی کچھ اور ہے. ہم تو اس طرح بناتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. ہاں جی، مرنا ہی نہیں ہے کہ جیا کرتے ہیں. کس طرح وہ شعر بھی بنائے ہوئے ہیں کہ کیا مرنے والے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح ہم گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حجروں کے پیچھے جو تجھے آوازیں دیتے ہیں ان کے اکثر لوگ بے عقل ہیں. تو جو 4000 میل کے فاصلے سے سپیکر میں آواز دینے لگ جائے، یہ کہاں کے عقل مند ہے بھائی؟ حجرے کے پاس پہنچا ہوا ہے اور وہاں سے آواز دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، ان کے اکثر بے عقل. اکثرہم لا یعقلون کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے اکثر بے عقل ہے، کوئی ویسے سمجھدار بھی ہے. اور ایک معنی وہ ہے جو عام طور پر کہتے ہیں نا قلیلا ما یؤمنون، بہت کم ایمان لاتے ہیں. کا مطلب کیا ہے؟ بالکل کوئی بھی نہیں ایمان لاتا. تو اکثرہم لا یعقلون زیادہ بلیغ طریقے سے مطلب یہ ہے وہ لوگ بہت ہی بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں. سمجھا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو قرآن کی آواز کیسی، قرآن کے الفاظ کیسے پاکیزہ ہیں. ہم گناہ گار منہ سے ایسے الفاظ نکلنے لگتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں. سبق جو ساتھ قرآن سے اور حدیث سے نہایت شائستہ الفاظ استعمال کرنے کا سبق ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ الفاظ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا ان کے اکثر لوگ بے عقل ہے. کیوں؟ سارا دن اللہ کا نبی جھگڑے نمٹا رہا ہے، ایک وفد آ رہا ہے، اس میں کوئی بھوکا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کے کپڑے نہیں ہیں، ہاں جی، کسی کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کسی کے دشمن پیچھے چڑھا ہوا ہے، ادھر خبر آ رہی ہے وہاں سے حملہ ہونے کو ہے، ادھر سے لشکر بھیج رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اندر گئے ہیں، گھر میں گئے ہیں، کھانا بھی کھانا ہوتا ہے،
قضاء حاجت بھی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، کوئی بندہ بیوی سے کوئی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جناب جا کر دروازہ کھڑکا دینا. ہاں جی، ایسے کئی کرتے ہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں نا، میری کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں. میں کئی دفعہ کافی دیر بھی بیٹھ جاتا، بھائی یہاں آ کر مسئلہ پوچھو. نہیں، وہ کب پوچھیں گے؟ جب نکلیں گے تو آگے سے آ جائے، عجیب مسئلہ بتانا. اچھا، بعد پھر اور انتظار کر کے گھر گیا ہوں میں، اب میں بیت الخلاء میں، وہ دروازہ کھڑکا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کس قدر مصروف تھے. اب تھوڑی دیر کے لیے اگر گھر گئے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ صبر کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، جیسا کہ میں نے آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا ہے کہ اگر یہ تھوڑی دیر صبر کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ کا پھر کرم ہے، فرمایا واللہ غفور الرحیم. حق تو یہ تھا کہ تمہیں چماٹے مارے جائے، یہ آوازیں دے رہے ہیں نا، ان کو کچھ نہ کچھ سٹے لگائی جائے، حق یہ تھا. مگر